اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا اور اگلی ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزر جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تابعی، اپنی آنکھوں سے انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اتنے بڑے تابعی ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے محلے میں ایک بڑا مالدار رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کا جوان بیٹا شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، زنا میں مبتلا ہو گیا، ہمیشہ بدکاریوں میں، شراب پینے میں، اسی میں زندگی گزارتا رہا۔ لوگ اس کو نصیحت کرتے رہے لیکن مانتا نہیں۔ ماں اس کو سمجھاتی، بیٹا توبہ کر لے، چھوڑ دے ان سارے کاموں کو، چل حسن کے پاس میں تیری توبہ کرا دیتی ہوں۔ وہ مانتا نہیں۔ ایک زمانہ گزرا، وہ جوان لڑکا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایسی بیماری آ گئی کہ وہ بستر پر پڑا رہا۔ اب اس کو بھی یقین آ گیا کہ اب موت ہی مجھے آنے والی ہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ اب جب اس حالت میں وہ پہنچا تو اس کو خدا کا خوف آیا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی زندگی بھر تو مجھے نصیحت کیا کرتی تھی کہ توبہ کر لے، چل حسن کے پاس میں تجھے لے چلتی ہوں۔ آج میں اس قدر کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، بستر پر پڑا ہوں، چلنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت کے پاس مجھے جانے کی ہمت نہیں۔ آپ جا کر حضرت سے درخواست کریں کہ وہ خود یہاں پر تشریف لائیں اور مجھ سے توبہ کرائیں۔ ماں بیچاری روتی ہوئی تڑپتی ہوئی حضرت کے پاس پہنچی۔ حضرت بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا، میں ابھی حدیث پڑھا رہا ہوں، آ نہیں سکتا، جاؤ۔ اور پہلے سے اس نوجوان کے بارے میں حضرت نے سن رکھا ہے، ماننے والا نہیں، کتنا سمجھاؤ مانتا نہیں۔ حضرت گئے نہیں، سبق چالو رکھا، سبق پڑھاتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں آتی ہے اور حضرت سے کہتی ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ذرا آئیں، نماز جنازہ پڑھا دیں، یہ کام تو کر دیں۔ حضرت بہت غصے میں تھے کہ شرابی ہے، کبابی ہے، کبھی اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیوں جاؤں؟ منع کر دیا، جاؤ جاؤ۔ اور اس بچے نے مرنے سے پہلے ماں سے 2 درخواست کی تھی۔ امی زندگی میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، جب میں مر جاؤں گا تیرا جو کپڑا ہے نا اوڑھنی، وہ میرے گلے میں پھانسی کی طرح باندھ دینا اور مجھے گلی میں گھسیٹتے ہوئے تمام نوجوانوں کے سامنے لے جانا، تاکہ ان نوجوانوں کو پتہ چلے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے، خار ہوتا ہے۔ یہ کام تو ضرور کرنا میرے مرنے کے بعد۔ قسم دے کر کے بچے نے اپنی ماں سے وصیت کی اور یہ کہا، امی میں بہت بڑا گنہگار پاپی ہوں، زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، نام کا میں بس مسلمان ہوں، جب میں مر جاؤں گا میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا، کہیں میری نحوست کی وجہ سے پڑوس کی قبر میں جو میت ہے اس کو عذاب نہ ہو جائے، مجھے کہیں دور لے جا کر کے دفن کرنا۔ یہ 2 وصیتیں اس بچے نے اپنی امی سے کی اور مر گیا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت سے اجازت لینے ماں آئی، حضرت نے منع کر کے بھیج دیا۔ ماں روتی روتی گھر واپس گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماں کیا دیکھتی ہے، دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ دروازہ ماں نے کھولا تو حسن بصری ہے۔ وہ بہت جلدی میں کہتے ہیں، کہاں ہے وہ اللہ کا ولی جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تو نے مجھے بلایا تھا؟ ماں کہتی ہے، اللہ کا ولی؟ وہ تو شرابی تھا، زانی تھا، بڑا پاپی تھا میرا بیٹا، آپ اس کو اللہ کا ولی بول رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں، دیکھو جب تم میرے پاس آئی تھی نماز جنازہ پڑھانے لے جانے کے لیے،
اور میں نے منع کر دیا تم چلی گئی اور میں بچوں کو پڑھا کر کے تھکا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے سو گیا خواب میں اللہ پاک نے کسی منادی کے ذریعے مجھے کہلوایا کوئی مؤذن ہے یا کوئی فرشتہ ہے مجھے کہتا ہے اے حسن اٹھ کھڑا ہو جا جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھا وہ توبہ کر چکا ہے مجھ سے معافی مانگ چکا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور وہ میرا دوست بن چکا ہے جا وہ میرا اللہ کا میرا ولی ہے وہ اس لیے میں آ گیا ہوں حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس قدر رحم کرنے والا ہے اس قدر کرم فرمانے والا ہے کہ موت سے پہلے بھی اگر کوئی تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے لیکن کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بالکل موت کے وقت ہم توبہ کریں گے موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آنے والی ہے ایک سلام ہم نے پھیرا دوسرا سلام بھی پھیر پائیں گے یا نہیں معلوم نہیں موت آ سکتی ہے کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی اس لیے اس امید میں نہ رہیں کہ کل سے ہم پکا مسلمان بن جائیں گے کل سے ہم توبہ کر لیں گے اس لیے عزم مصمم کریں کہ ابھی سے ہمیں بدلنا ہے ابھی سے ہماری زندگی سدھرنا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے